بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے میں یہ مسئلہ اکثر طور پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جس میں اولاد اپنی مرضی کے مطابق شادی کرنا چاہتی ہے اور والدین یہ چاہتے ہیں کہ اولاد ان کی مرضی کے مطابق شادی کرے۔ والدین اور اولاد کے درمیان اس پہ ایک اختلاف اور ایک کلیش پیدا ہو جاتا ہے، جس سے بعض اوقات بڑے مسائل بھی جنم لیتے ہیں۔ جب ہم قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ اولاد کو اس بات کا حق ہے کہ وہ جہاں چاہتی ہے وہاں پر شادی کرے، اس لیے کہ زندگی اولاد نے گزارنی ہے۔ اگر جبراً والدین اپنی مرضی کے مطابق اولاد کی شادی کر بھی دیتے ہیں تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اس کے بعد اولاد اپنی شادی شدہ زندگی میں ایسے مسائل پیدا کرتی ہے کہ جو والدین کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں، اور اکثر طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ایسی شادیاں چلتی بھی نہیں ہیں کہ اولاد ضد کے ساتھ کبھی بھی نباہ نہیں کرتی بعد میں۔ تو اس لیے جب ہم قرآن اور اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اختیار اولاد کے پاس ہی ہے، اور ایسا نکاح جو اولاد اپنے والدین کے مرضی کے خلاف کرتی ہے تو وہ منعقد ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ ہم انسانی معاشرے میں رہتے ہیں، ایک سماج میں رہتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم ایسا قدم اٹھائیں اور پھر اس کے بعد ہم کسی اور پلینٹ پہ جا کر بسیں۔ ہمیں اپنے خاندان میں رہنا ہے، اپنے سماج میں رہنا ہے، اور ہمیں وہاں پر زندگی بسر کرنی ہے۔ یہ بہت اچھا اقدام ہوتا ہے کہ اگر والدین اولاد کے ساتھ شامل ہوں اور اولاد اپنے والدین کی خوشی کو مد نظر رکھے۔ جہاں پہ اولاد اگر ضد اختیار کرتی ہے تو والدین کو چاہیے کہ حکمت کے ساتھ اپنی اولاد کو سمجھائے۔ اگر اولاد سمجھتی نہیں ہے تو پھر ان کی جہاں مرضی ہے وہاں پر ان کا نکاح کر دے، ان کی شادی کر دے، اس لیے کہ آخر میں اختیار اگر ہے اس معاملے میں تو وہ اولاد ہی کو اختیار ہے۔ تو اس مسئلے کو یاد رکھیے کہ اولاد کا یہ قدم یا اولاد کا نکاح کر لینا یا شادی کر لینا یہ جائز ہے، یہ حرام نہیں ہے، لیکن والدین کی مرضی اور والدین کو شامل کرنا، اپنے خاندان کو شامل کرنا اور بہن بھائیوں کو شامل کرنا یہ بھی از حد ضروری ہے، اس لیے کہ یہ ہماری روایت ہے اور ہم نے اسی معاشرے میں رہ کر اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔